الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور سارے جہانوں میں اسی کی بادشاہت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ کہ اصل مومن تو وہ ہیں کہ جن کے سامنے قرآن پڑھا جائے اور وہ قرآن کو سنتے ہیں تو ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اور ان کا ایمان بڑھنے لگتا ہے، ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ تو یہ بات دراصل بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ واقعی جو لوگ قرآن مجید سے محبت کرتے ہیں تو وہ قرآن مجید جب ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو وہ سن کر تڑپ جاتے ہیں اور ان کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ تلاوت اور طویل ہو جائے۔ وہ گھبراتے نہیں ہیں کہ وہ اتنا لمبا کیوں قاری صاحب تلاوت کر رہے ہیں، نہیں، انہیں مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ اب آپ اس کی مثال دیکھ لیجئے، دنیا میں جتنی بھی کتاب ہے، آپ نے بڑے سے بڑے رائٹر کی کتاب پڑھی ہوگی، ایک مرتبہ یا دو مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ اس کتاب کو اٹھا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ واحد ایک قرآن مجید ہے جس کو لوگ جو جتنا زیادہ پڑھتا ہے اس کی طلب پڑھنے کی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو حافظ قرآن ہیں وہ قرآن مجید کو روزانہ کم سے کم جب وہ حفظ کر رہے ہوتے ہیں تو 12 گھنٹہ 10 گھنٹے روزانہ تلاوت کرتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن مجید مکمل ہونے کے بعد روزانہ کم سے کم وہ 1 ڈیڑھ 2 گھنٹے تک روزانہ کی بنیاد پر تلاوت کرتے ہیں، اور اگر کسی مصروفیات کی وجہ سے کسی دن نہیں ان کو وقت ملا تو وہ دوسرے دن اس کے بدلے میں یقیناً زیادہ پڑھتے ہیں۔ لیکن کسی حافظ قرآن سے یہ پوچھئے کہ تم اتنا قرآن پڑھتے ہو روزانہ تو تمہیں کیسا لگتا ہے؟ تو جواب یہی آئے گا کہ اگر وقت ملے اور تھکان نہ ہو تو میں اس سے زیادہ پڑھوں۔ ظاہر انسان ہے، دن رات کام کر کے پھر اس کے بعد تلاوت بھی کرتا ہے، لیکن تھکن ہونے کے باوجود بھی، تھکاوٹ کے باوجود قرآن اس کو کھینچتی ہے اپنی طرف، اور وہ پھر بولتا چلو جو ہوا سو ہوا، تھک گیا ہوں کچھ تو پڑھ لوں۔ اب جب وہ بیٹھتا ہے تو پھر سلسلہ چل پڑتا ہے تو وہ 2 3 گھنٹے تک تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ یہ قرآن کا ایک زندہ معجزہ ہے کہ قرآن کو جو جتنا زیادہ پڑھے گا اتنی چاہت اس کی بڑھتی چلی جائے گی۔ لیکن ہم لوگ قرآن سے دور ہیں، اور دور کیوں ہیں؟ ہمارے یہاں ایک رواج آ گیا ہے پیری مریدی کا، جس کو ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ ختم اس لیے نہیں کریں گے کہ ہمارے یہاں قرآن کا قانون نہیں ہے۔ اگر قرآن کا قانون ہوتا تو یہ پوری پیری مریدی کا سلسلہ کو ختم کر دیا جاتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ پیر کے لیے کوئی ڈگری تو ہوتی نہیں ہے، کوئی سند کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ کوئی بھی پگڑی باندھ کر کے اور مالا لٹکا کر کے اور ہار پہن کر اور لال پیلے کپڑے پہن کر کے ایک آستانہ بنا کر کے بیٹھ جائے اور صرف زبان سے اللہ کا ذکر کرتا رہے تو لوگ اسے واہ 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 کرتے ہیں، اور کچھ وہ سائنسی اعتبار سے کچھ ٹرک سیکھ لیتے ہیں، وہ دکھا کر کے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ تو اس کے اصل میں پیر کو میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، پیر کا مطلب ہوتا ہے استاد، اور وہ دین کی طرف سکھاتے ہیں۔ لیکن یہ پیر ایک سچا ہے، باقی 10 جھوٹا ہے۔ یہ جھوٹا جو ہے لوگوں کو بدعقیدہ بنا دیتا ہے، گمراہ کر رہا ہے۔ تو ایک اچھا کام کے لیے دوسرے کام کو بھی روک دینا چاہیے، کیونکہ برائی زیادہ ہوتی ہے اس پیری کے اندر۔ دیکھ لیجئے مزارات پہ یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں چرسی، اور وہ لوگ بابا بنے ہوئے ہیں، بیچاری عورتیں جاتی ہیں اور ان کے ساتھ ناروا سلوک ہو جاتا ہے۔ اتنے کتنے رپورٹ ہوئے۔ تو یہ جو سلسلہ ہے نا،
یہ صرف کمانے کا ذریعہ ہے، اور یہ لوگ قرآن سے لوگوں کو دور کر دیتے ہیں کہ قرآن سے تمہیں کیا ملے گا، میری اطاعت کر لو، میری بات مانو، میرے نقش قدم پر چلو، جہاں پیر صاحب جنت میں جائیں گے سب سے پہلے تم کو بھیج دیں گے۔ یہ ڈگری دیا جاتا ہے لوگوں کو، یہی گمراہی ہے، یہی گمراہی ہے کہ ہم پیر پر یہ یقین کر لیں کہ میں اب جتنا بھی گناہ کروں بس پیر صاحب کو چندہ دیتا رہوں گا، ذکر ہوگی جمعرات کے دن اور چاند 11ویں کے دن، یعنی کہ چاند کی 11 کو بھی یہ لوگ منانے والے مناتے ہیں۔ تو اس قسم سے ان کی تو کئی سلسلے ہیں، چشتیہ ہے اور کون سا ہے، بہرحال میں تو اس چکر میں نہیں پڑ رہا۔ تو یہ سب قادریہ سلسلہ بھی ہے، چشتیہ ہے، اور نہ جانے کیا کیا انہوں نے اپنے نام دیے ہوئے ہیں، کہ یعنی کہ لوگوں کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے، تم اور میں اور۔ مسلمان صرف ایک ہے، تو انہوں نے الگ الگ طریقہ بنا لیا ہے اور قرآن سے دور کر دیا ہے، اور لوگ بولتے ہیں یہ تو بڑا اچھا ہے کہ تھوڑا بہت چندہ دے دیتے ہیں، پھر جتنا بھی ہم ہیرا پھیری کریں، کاروبار میں ملاوٹ کریں، جھوٹ بول کر کے اپنا خراب سامان کو فروخت کر لیں، پیر صاحب تو ہمیں جنت میں ڈھکیل دیں گے۔ اتنا آسان نہیں ہے جنت میں جانا۔ اور قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ اسے نسخہ کیمیا کہا گیا ہے، اور یہ نسخہ کیمیا ہے، اس میں دنیا اور دین دونوں کی بھلائی ہے۔ اس کو پڑھنے سے، اس پر عمل کرنے سے آخرت بھی بن جائے گا اور دنیا بھی سنور جائے گی۔ قرآن مجید سے جو لوگ محبت کریں گے یقیناً ان کی کامیابی ہے۔ اب محبت کا مطلب صرف یہ نہ سمجھ لینا کہ اس کو چوم کر کے صرف ہم طاق پر رکھ دیں تو یہ محبت ہو گئی، کہیں پہ اس کے اوراق گر گئے، ہم نے اٹھا کے چوم کر کے اوپر جگہ پہ کسی جگہ پہ محفوظ کر دیا تو سمجھ گئے کہ یہ محبت ہے۔ محبت ہے یہ، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے۔ محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید پر عمل بھی کیا جائے اور اسے غور سے پڑھا جائے، اور قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ قرآن سے جو لوگ محبت کریں گے قرآن اس کی بخشش کروائے گی، اس کی سفارش اللہ کے حضور قبول ہوگی۔ پہلا معجزہ قرآن مجید کا یہ ہے کہ جو لوگ قرآن کو پڑھتے پڑھتے دنیا سے وفات پا گئے، قبر میں جب ان کو لٹایا جائے گا، اوپر سے مٹی ڈال دی جائے گی، قرآن ان کے سرہانے کھڑا ہو جائے گا، قرآن ان کے سرانے کھڑا ہوگا، پہرا دیتا رہے گا۔ اتنے میں منکر نکیر یہ دو فرشتے حاضر ہو جائیں گے۔ قرآن ان سے پوچھے گا تم کس لیے آئے ہو؟ منکر نکیر کہیں گے کہ میری یہ ڈیوٹی ہے، میں سوال کرنے آیا ہوں۔ قرآن کہے گا نہیں، یہ میرا دوست ہے، یہ ابھی سو رہا ہے، اس سے ڈسٹرب بالکل ہرگز نہیں کرو، تم اب جا سکتے ہو۔ وہ کہے گا نہیں، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، مجھے اللہ نے یہ میری ڈیوٹی لگائی ہے، میں تو سوال کر کے جاؤں گا۔ قرآن کہے گا ہرگز نہیں سوال کرنے دوں گا، اسے آرام کرنے دو، یہ سو رہا ہے، یہ میرا دوست ہے۔ غرض یہ کہ بحث چلے گی۔ بحث میں قرآن کہے گا کہ تم اللہ کے غلام ہو اور میں اللہ کے زبان کا کلام ہوں، لہٰذا میرا مرتبہ بڑا ہے، میری بات تم کو ماننی پڑے گی۔ اور فرشتے آخر میں بغیر سوال کیے لوٹ جائیں گے۔ پھر قرآن کہے گا اے میرے دوست، اب تو آرام سے سو، آرام سے رہ، یہاں تم کو کوئی نہیں تنگ کرے گا، اور قیامت کے دن میں تم کو جنت تک پہنچا کر ہی بیٹھوں گا، تم کو جنت پہ پہنچا دوں گا، میں یہاں سے سفر کرتے ہوئے جنت تک تم کو لے کے جاؤں گا، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ تو یہ قرآن کی شفاعت جو ہے یہ اللہ رب العالمین قبول فرمائیں گے۔ لیکن قرآن کو آج ہم لوگوں نے صرف مرنے کے لیے اور جھاڑ پھونک کے لیے
پڑھنا شروع کیا ہے، یہ ہم لوگوں کی بدنصیبی ہے۔ جب وہ شخص زندہ تھا تو گھر کے کسی فرد نے اس کو کبھی نہیں کہا کہ یہ قرآن پڑھو۔ ماں باپ تو بچے کو بول سکتے ہیں، بچہ تو ماں باپ کو چلو نہیں بولے گا، لیکن جب بچہ پڑھے گا تو ماں باپ بھی پڑھیں گے۔ لیکن بچے میں تمیز بعد میں آتی ہے، ماں باپ تو تمیزدار ہیں، سمجھتے ہیں نا، انہوں نے تو عمر گزار لی ہے، خود ہی نہیں پڑھتے۔ اور جب مر جاتے ہیں تو بلاؤ سب کو، سارے رشتہ داروں کو۔ اب جو آیا ہے پڑھنے کے لیے اسے بھی کوئی خاص پڑھنا نہیں آتا، وہ بھی ٹائیں ٹائیں کر کے نکل جاتے ہیں، جان چھڑا کر کے کہ چلو دنیا داری ہے، حاضری تو لگانی پڑے گی میت میں۔ تو اس سے آپ جان لیجئے کہ اس طرح کا ہم لوگوں نے جو طریقہ بنایا ہے یہ بالکل شرعاً کسی طریقے سے جائز نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، قرآن پڑھ کر کے دعا کیا جاتا ہے۔ قرآن پڑھنے کے بعد قرآن کی ایک برکت ہے کہ قرآن تلاوت اس لیے کی جاتی ہے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اور پھر بعد میں دعا کرتے ہیں تو ہماری دعا اللہ کے پاس قبول ہونے کے چانسز زیادہ ہیں۔ تو اس اعتبار سے لوگ تلاوت کے لیے وہاں بیٹھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، لیکن اصل دعا جو ہے وہ تو اس کے بچے ہی کر سکتے ہیں، اور بچے اگر گئے ہیں تو اس کے والدین ہیں جو اس کے عزیز ہیں، وہ دل سے دعا کریں گے۔ جیسے کہ اقبال نے کہا، جو دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں قوت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو یہ بات صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ دل سے جو دعا نکلتی ہے اس کو قبول کرتا ہے۔ اب یہ جو لوگ آتے ہیں، محلے والے آ گئے، کوئی بھی آ گئے، تو اب وہ تو رسم بنا لیا ہم نے، تو رسوم کے مطابق وہ لوگ آمین آمین کر دیتے ہیں امام صاحب کے ساتھ ساتھ، لیکن اصل میں ان کا یہ دل تڑپتا نہیں ہے کہ میرے اس دوست کی بخشش ہو جائے، اس کی قبر جنت کا ٹکڑا بن جائے، ایسا ان کے دل میں خیال نہیں ہوتا ہے، اور ہوتا ہے تو دل کی گہرائی سے نہیں ہوتا۔ لیکن جو ان کی اولاد ہے وہ تو رو کر کے گڑ گڑا کے اللہ سے اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتی ہے کہ اللہ میرے ماں باپ، ظاہر ہے انسان ہے، سب ہی گناہ کرتے ہیں، تو وہ بھی یہی کہے گا کہ اللہ میرے ماں باپ دنیا سے آج تیرے پاس چلے گئے ہیں سفر کرتے ہوئے، تو ان کے جتنے بھی گناہ ہیں یا اللہ اپنے فضل و کرم سے درگزر کر دے اور ان کو معاف کر دے، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے دے۔ تو یہ دعا وہ دل سے جب کریں گے تو اللہ یقیناً، قرآن مجید میں اللہ کا اعلان ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اپنے ماں باپ کے لیے دعا یہی کرو، جب زندہ ہے تب بھی یہ دعا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے بچوں کی دعا، ان کی اولاد کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے، مرنے کے بعد لوگ کیا کرتے ہیں، ایک رسم بن گیا ہے، 3 دن تک ابا کا جو بھی حال ہو قبر میں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ضمانت کرنے کے لیے آئیں گے 4 دن کے بعد، درخواست دے رہے ہیں اللہ سے 4 دن کے بعد، بھائی اسی دن آپ دعا کیجئے، بیٹھ کر کے قبر کے پیچھے بیٹھ جائیے، بیٹھ کر کے مانگتے رہیے ان کی مغفرت کے لیے دعا، گھر میں نماز پڑھیے۔ اگر نماز نہیں پڑھتے ہو تو اس دن سے شروع کر دو کہ دیکھو آج باپ گیا ہے، اب باپ سے میں 25-30 سال چھوٹا ہوں، تو 25-30 سال کے بعد میری بھی روانگی ہوگی اسی سفر میں، تو نماز پڑھیں گے، دعا کریں گے تو اللہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ کو راضی نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھیں گے بچے، سود کا لین دین ہوتا رہے گا، ملاوٹ کا کاروبار ہوتا رہے گا، جو کام جیسے چل رہا تھا چلتا رہے گا۔ ابا مر گئے کوئی بات نہیں، ابا اگر قرض لے کر کے چلے گئے ہیں، کسی کا حق ادا کیے بغیر گزر گئے ہیں، تو ان کے بدلے کا حق بھی، وہ قرض بھی ادا کرنے کو بچے تیار نہیں ہیں۔ بہت سی جگہوں پہ، خاص طور پہ یہ بڑے بڑے جو لوگ ہیں نا، ارب پتی کھرب پتی، ان کے یہاں یہ چیز زیادہ ہے۔ ظاہر ہے غریبوں میں تو وہ لین دین ہوتے ہی نہیں ہے، 1000-2000 کا اگر ہوا تو وہ تو منہ پہ مار دیتا ہے اس کا بچہ کہ 2000 روپے کے لیے میں ابا کو کیوں جہنم میں ڈھکیلوں۔ تو وہ بڑے بڑے لوگ وہ نہیں ادا کرتے، ابا کا جو حاشر ہونا ہے ہو جائے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، بس 10-12 دے کے کھانا لگا دیا اور سارے پیٹ بھرے لوگ ہی آ جاتے ہیں، مستنڈے وہ لوگ کھا کر کے چلے جاتے ہیں بریانی، جن کو کھلانا چاہیے
اگرچہ یہ ثواب ہے تو کسی غریب یتیم کو کھلاؤ، جا کر کے مدرسے کے بچوں کو کھلاؤ، تو شاید ان کے دل سے دعا نکل جائے تمہارے لیے، تو کچھ بہتری آ جائے گی۔ وہ کوئی نہیں کرتا، سب مستنڈے اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو بلاتے ہیں، جیسے عید ملن پارٹی ہو رہی ہے اور اس میں سب نے کھایا پیا اور آمین آمین کر کے چلے گئے۔ امام صاحب آئے، انہوں نے بھی اپنا ایک سر میں دعا کی، ان کو بھی کچھ مل گیا، وہ بھی چلے گئے، وہ بیچارہ پریشان ہے۔ محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ جیسے ہی تمہارے ماں باپ مرے ہیں، سارے غلط کام چھوڑ دو، توبہ کر لو، آج سے میں کچھ بھی نہیں کروں گا، کیونکہ میں برا کام کرتا رہوں گا، ناجائز کام میں مبتلا رہوں گا، یہ عذاب مجھے تو ملے گا، ماں باپ کو بھی اس کے بدلے میں ملے گا۔ تو کیوں نہ اچھا کام کرنا شروع کر دیا جائے کہ وہ اچھا ان کی طرف جانا شروع ہو جائے گا عمل۔ میں نماز پڑھوں گا، مجھے بھی ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ثواب دیتا رہے گا، کیونکہ صدقہ جاریہ اولاد ہوتی ہے۔ قرآن روزانہ پڑھنا شروع کر دو، دعا کرنا شروع کر دو، تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا، آپ کے ماں باپ کو بخش دے گا۔ یہ کام تو کوئی نہیں کرتا، صرف یہ ہے کہ بس اچھا 4 دن کے بعد ہو گیا ان کا بھائی چہارم، تیجا ہندو لوگ کرتے ہیں، ہندو تیجا کہتا ہے، اور مسلمان ہندوستان کے جو ہیں وہ چہارم کہتے ہیں۔ 4 دن کے بعد کرتے ہیں، ہندو 3 دن کے بعد کرتا ہے۔ حالانکہ دن کا کوئی ان کے فرقے میں بھی دن نہیں ہے، لیکن انہوں نے بھی بنا لیا کہ چوتھے دن ہی یہ سب ہوتا ہے۔ بہرحال پھر اب ہوگا کیا، تیجا میں یعنی کہ چہارم میں نہیں ہوا، بخشش ہوا یا نہیں ہوا کسی کو نہیں پتہ۔ اب چلو بھئی 40 دن کے بعد ایک دوبارہ درخواست دیا جائے گا، شاید بیل ہو جائے، پھر بھی اگر نہیں ہوا تو پھر 1 سال کے بعد برسی منائیں گے۔ تو یہ سارا کانسیپٹ ہم لوگوں نے جو ایڈوپٹ کیا ہے یہ بہت غلط ہے۔ ہمارا تو یہ کام ہونا چاہیے کہ اللہ کو اگر راضی ہم کر لیں گے تو پھر بات بن گئی۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ برا کام کو اپنا جاری رکھیں گے، سود کا لین دین، رشوت کا لین دین جاری رہے گا، جو بھی وہ کام کر رہے ہیں وہ جاری رہتا ہے۔ تو قرآن سے محبت کرنا ہے، قرآن کو پڑھیے، سمجھیے، عمل کیجیے، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی، لیکن اتنا وقت کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو قرآن کا جو معجزہ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یقین جانے کہ قرآن جب پڑھیں گے تو پھر مزہ آتا چلا جائے گا۔ پھر قرآن کو جس دن نہیں پڑھیں گے تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا جیسے آج ہمارا کوئی کام ہوا نہیں ہے، کوئی نقصان ہو گیا ہے، یعنی کہ دل میں ایک گھبراہٹ سی، بے چینی سی کیفیت ہو جاتی ہے۔ آپ کر کے دیکھ لیجئے، 2-4 مہینے تک ریگولر قرآن پڑھیں صبح شام، اور نماز پڑھیے۔ لیکن ہم لوگ بد نصیب ہو چکے ہیں کہ ہم لوگ مرنے کے بعد قرآن پڑھتے ہیں، اور اس کے بدلے میں کہ اس نے تو نہیں پڑھا تھا، اس کے بدلے میں ہم پڑھ کے اس کو بخش رہے ہیں، اس کا ثواب۔ زکوٰۃ ہم نے خیرات دیا نہیں، اور مرنے کے بعد اب مال لٹا رہے ہیں، اور لوگ اس بات کو بھول جاتے ہیں۔ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ چلیں نوجوانوں کی تو بات الگ ہے، ان کو تو جوانی کی مستی میں بھولے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن کچھ نوجوان ایسے بھی ہیں جو جوانی میں ہی بہت متقی ہو چکے ہیں، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے باشرہ، اور نماز کے پابند ہیں، ہر کام اچھا کر رہے ہیں، برے کاموں سے دور ہیں۔ لیکن اکثریت جو ہے نوجوانوں کی تھوڑا سا ماڈرن اسٹائل میں چلتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اور کچھ نہیں بھی۔ تو بہرحال نوجوان کو یہ ہوتا ہے کہ ابھی تو میں بھی 25 سال کا ہوں، ابھی تو ٹائم ہے مرنے میں، تو پھر عبادت کر لیں گے، اللہ سے توبہ کر لیں گے۔ لیکن جن کی عمر ہو گئی ہے 65-70 سال اور 60 سال، ان کو اب کس بات کا آسرا ہے؟ اب تو جانے کی بس تیاری ہے۔ صرف گاڑی آ چکی ہے،
ریل گاڑی یعنی ٹرین ہم بیٹھ چکے ہیں اس میں، اب صرف انتظار یہ ہے کہ گارڈ سیٹی بجائے گا، ہری جھنڈی دکھائے گا، ڈرائیور اسٹارٹ کر دے گا، گاڑی چل پڑے گی منزل کی طرف۔ لیکن وہی لوگ میں نے دیکھا کہ اس کے گھر کے نوجوان جو ہیں وہ بھلا کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی وہ لوگ روک دیتے ہیں، نہیں نہیں اس کو مت دو۔ حالانکہ لوگوں کو چاہیے کہ اپنی کمائی ہوئی جو زندگی میں آپ نے کمایا ہے مال، اگر حلال کمایا ہے تو ٹھیک ہے، اگر حرام کمایا ہے تو پھر تو صدقہ اس کا ہے نہیں۔ اس کا تو سب سے بہتر علاج یہ ہے کہ جتنا بھی حرام کی کمائی ہے ان سب پلید چیز کو، پلید نوٹوں کو، سونا چاندی جو بھی آپ نے خریدا یہ سب پلید ہے، اس کو تو گھر سے نکالو پورا کا پورا، کوئی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چاہے 1 کروڑ آپ نے کمایا ہے حرام کا، رشوت کا، سود کا، پورے کے پورا گھر کو صاف کرو۔ اور اگر حلال کی کمائی ہے جس کی، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کچھ رکھیں اور اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ کے لیے کچھ رقم مساجد، مدارس میں، یا 2-4 بچوں کا آپ اخراجات لے لیں اپنے ذمے کہ میں ان بچوں کو یہ مدرسہ میں پڑھیں گے، عالم بنیں گے، حافظ بنیں گے، ان کے گھر کی پوری کفالت میں کروں گا تاکہ وہ بچہ وہاں دین کی تعلیم حاصل کر سکے۔ بہت سے بچے بیچارے گھر میں باپ نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہیں، مدرسہ میں وہ چلا گیا، پھر دیکھا کہ گھر میں سب بھوکے مر رہے ہیں تو وہ ادھوری تعلیم چھوڑ کر کے واپس آ جاتا ہے، پھر مزدوری کرنا شروع کر دیتا ہے، یا پھر کسی مسجد میں مؤذن خادم کی طرح وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ جو خادم ہے مسجد میں تو یہ کیا ہے؟ جا کے پوچھئے، وہ مدرسے میں پڑھنے گئے تھے، نہیں ہو سکا غربت کی وجہ سے۔ اب اگر ایسے بچوں کا لوگ ذمہ لے لیں کہ میں اس کی کفالت کروں گا تو وہ عالم بن جائے گا، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اور بھی بہت سارے فلاحی کام ہیں جو آپ اپنی زندگی میں کر کے جائیں، بچے نہیں کرتے، نامعقول بچے آج کل زیادہ ہیں، ہاں کچھ ہیں لیکن پھر بھی جو انسان اپنے ہاتھ سے کرے گا جو اجر اللہ اس کو دے گا، ظاہر ہے وہ دل سے کر رہا ہے۔ اگر میں کسی کو کچھ دیتا ہوں تو یقیناً میرا دل ایسا ہے نرم کہ میں نے جب سنا کہ میرے پڑوس میں یا میرے گھر کے قریب کوئی انسان ہے جس کے گھر میں اکثر فاقہ ہو جاتا ہے، کوئی کمانے والا نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے جب اس کو کچھ دیا تو یقیناً میرے دل میں انسان کی ہمدردی، محبت ہے، جبھی تو میں نے دیا، ورنہ نہیں دیتے۔ تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تو دل کو دیکھتا ہے، تو اللہ کو یہ چیز پسند آئے گی۔ دیکھو اس نے اس کو دیکھا تکلیف میں، اب جیسے میں نے دیکھا بھائی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، گھر کا وہ سیدھا چھت ہے، کبھی بھی گر جائے گا، دیواریں گر سکتی ہیں، مر جائیں گے، اب ان کو کچھ میں سپورٹ کر دوں تو یہ جو اپنے ہاتھ سے ہم کریں گے اس کا اجر اور ہے، اور جو بچے مرنے کے بعد کریں گے، اللہ کی مرضی، جتنا اللہ جس کو چاہے ثواب دے دے، لیکن وہ آپ نے تو نہیں کیا نا، وہ تو آپ کو زبردستی اب دیا جا رہا ہے، رشوت۔ تو اپنی زندگی میں کر لینا چاہیے۔ تو آپ لوگوں سے میں یہی آج بتا رہا تھا کہ قرآن کا یہ معجزہ جو ہے کہ قرآن انسان کو قبر تک میں جا کر کے حفاظت کرے گی، اور یعنی کہ قبر کا عذاب اس سے جیسے نہیں ہوگا۔ اور ویسے بھی مشہور روایت ہے کہ جو لوگ روزانہ